رمضان از لائک اے ریس، یہ بہت ایک میراتھن ہے، ایک ریس ہے یہ. تو اس میں نا آپ نے دوڑنا ہے، اور جو انسان دوڑا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ویٹ برداشت نہیں کر سکتا. تو تھرو آف یور برڈنس، اپنے گناہوں کو پھینک دیں. یاد رکھیے سنز ہیو چینز اینڈ شیکلز. سنز، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ اسے گناہ اس کو نیکی سے روکتے ہیں. فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، فجر کی نماز باجماعت رہ جاتی ہے. انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، تہجد کی نماز چھوٹنے شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہ کے برڈنز ہیں میٹافورکلی، جو کہ ہمارے کندھوں پہ ہیں. جو شخص رمضان کی ریس میں بھاگنا چاہتا ہے وہ رمضان اس حالت میں داخل ہوئے کہ اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اور رو کے اور تڑپ کے، یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. تو توبہ کر کے جائیں. رسول اللہ صالحین رحمہ اللہ اپنی زندگی میں 3 دعائیں لازمی کیا کرتے تھے. اللہم انی اسألک توبۃ نصوح قبل الموت، یا اللہ میں آپ سے سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، یا اللہ بہترین اینڈنگ کا میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بہترین خاتمے کا. اور تیسری، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. یہ 3 دعائیں ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آنکھوں سے آنسو بہائیں کہ یار اب رمضان میں داخل ہونے والا ہوں، گناہ معاف کر دے، میری زندگی میں چینج کرنا چاہتا ہوں اس رمضان کو. سو تھرو آف یور برڈنز دس رمضان انشاءاللہ. اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، یا اگر پاس میں گناہ ہو گئے ہیں تو کیا کریں؟ 2 وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، یا رب مجھے معاف کر دیں. اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. اور یہ مت دیکھیں کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھیں میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس رب کی بات کا انکار کر رہا ہوں. لیس کبیرۃ بالاستغفار ولیس صغیرۃ بالاصرار. کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ولیس صغیرۃ بالاصرار، اور صغیرہ اصرار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے نیک اعمال پسند ہے نا، چاہے تھوڑے ہوں اور کنسسٹنسی سے کیے جائیں، اسی طرح ان گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں. اللہ چاہتا ہے میں معاف کر دیں. تو اس رمضان میں انٹر ہوں آنسو بہا کے، یار اب جو بھی پچھلے سال گناہ ہو گئے، میں نے اپنے منہ کو کالا کیا، میں نے گناہ کیے، میں نے جو چیز کی، مجھے معاف کر دیں. تیسری چیز، مینیج یور ٹائم. وہ کہتے ہیں نا من علامت المقت اضاعت الوقت. لوزر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنا ٹائم کو ضائع کرتا ہے. If you fail to make a plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ نے پلان نہیں بنایا رمضان کے انٹر ہونے سے پہلے، تو آپ نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ پھر میں فیل ہی ہوں گا اس رمضان میں، کچھ نہیں پاؤں گا. سو پلان ایگزیکٹلی کہ مجھے کیا کرنا ہے، سنتیں کس طرح سے پڑھنی ہے، قرآن کو کب ٹائم دینا ہے، دعا کے لیے کون سا ٹائم نکالنا ہے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کے ساتھ میں نے کھانا کب شیئر کرنا ہے، راشن ڈسٹریبیوشن میں نے کب کرنی ہے. سارے پلانز بنائے آپ نے. سحری سے پہلے وبالاسحار هم یستغفرون، جو نیک لوگ تھے نا وہ سحری سے پہلے، یعنی سحری کے ٹائم پہ فجر سے پہلے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اس ٹائم اپنے آپ کو خالص کر لیں توبہ استغفار کے لیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں یار، میں بڑا پھسل جاتا ہوں یار، مجھے معاف کر دے. 4تھ پوائنٹ، دل کو صاف کر لیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے، صحابہ اور آپ لوگ کیسے ویلکم کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ. اور ہم تو دلوں کو بغض اور کینے سے بھر کے تسبیحیں تو پھیر لیتے ہیں، جان نمازیں تو خرید لیتے ہیں، قرآن تو پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن دل ہمارے ناپاک ہیں. جس کے خلاف بھی، چاہے ساس ہے یا بہو ہے یا پھپھو ہے یا جو بھی ہے آپ کی لائف میں، جس سے آپ کو بغض اور حسد اور کینہ ہے، جس نے ظلم کیا، اخلاق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے. جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو معاف کر دے، اور جنہوں نے مجھ پہ ظلم اور زیادتی کی، یا رب ان کو بھی معاف کر دے. یہ اچھا اخلاق ہے، اللہ آپ سے محبت کرے گا. معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ، انہیں اللہ کے چہرے کے لیے ان کو معاف کر دیں. سعد بن معاذ کون ہیں؟ جن کی وفات پہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپا، 70,000 فرشتے نازل ہوئے. ان میں کوالٹی کیا تھی کہ اللہ کی نے کہا کہ جو شخص اس دروازے سے داخل ہوا نا وہ جنتی ہے. اور ملٹیپل ڈیز کے لیے سعد بن معاذ داخل ہوئے. صحابہ حیران ہو گئے کہ کیا عمل کرتے ہیں. ایک صحابی نے گھر چلے گئے، ان کو نوٹس کرتے رہے، بڑا حیران ہو گئے. کہتے ہیں آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی صدقہ دیتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب کام جو آپ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، لیکن آپ جنت آپ پہ واجب کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں نا، میں نے آج اپنے لوگوں کو، میں مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف کینہ اور بغض نہیں رکھا، میں نے دل کی گرہ نہیں رکھی، میں نے حسد نہیں کیا.
تو اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیں. اللہ کو یہ اعمال بڑے پسند ہے. اعمال وہ بھی ہوتے ہیں من اعمال القلوب, جو دل کے اعمال ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ فزیکلی بھی ایکشنز کر رہے ہو, دل بڑا میٹر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں, اللہ دل کو دیکھتا ہے. 4th اور 5th پوائنٹ, روزے رکھیں اور قیام اللیل کریں. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس سے رمضان کے روزے رکھیں ایمان کے ساتھ اور ہوپنگ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ, تمام گناہ سے معاف کر دیے جائیں گے. اور جس نے قیام اللیل کیا رمضان کی راتوں کو, سب راتوں کو ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید کی, اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں یار, مجھے تیرے سے اجر چاہیے, اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جس نے لیلۃ القدر کی راتوں کو قیام کیا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ, اس کے بھی سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے. تو وہ خاص اہتمام کے ساتھ سلف صالحین کیا کرتے تھے, مغرب کی نماز کے بعد سحری کرتے, لائٹ سی, ہماری طرح نہیں بفیز نہیں ہوتے تھے, یا 4 سے 5 منٹ ڈشز نہیں ہوتی تھیں, یا تیل میں تلے ہوئے پکوڑے اور سموسے نہیں ہوتے تھے. لمیٹڈ کھاتے اور صبح غسل کرتے جسٹ ٹو فریش اپ, کہ آج ہم قیام اللیل کریں گے. روزانہ مغرب کے بعد غسل کیا, ریڈی پریپیئرڈ, جیسے ہم لوگ جاب کے لیے کرتے ہیں نا, وہ اس طرح قیام اللیل کے لیے غسل کیا کرتے تھے. 6th پوائنٹ, ورک اسمارٹ. سم ورک ہارڈ, سم ورک اسمارٹ. اور ورک اسمارٹ سے میرا مطلب کیا ہے کہ اپنے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ نا کان کا, آنکھ کا اور زبان کا بھی روزہ رکھیں. اس دفعہ یہ ٹرائی کریں. اللہ نے فرمایا جو روزہ تو رکھتا ہے مگر گالی گلوچ اور گناہ نہیں چھوڑتا, پھر اس کو فضول نہیں چھوڑتا, پیرافریز کروں حدیث کو, لیس لہ الا الجوع, اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے بھوک کے. وہ بھوکا رہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہو رہا, بس شاید تھوڑا ویٹ لاس کر لے گا, اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اللہ کو ایسے بھوکے اور پیاسے کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. اور دیکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں, یہ بڑا پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے, یہ نوٹس کیجیے گا. روزہ حلال ہے, بریانی حلال ہے, تکے حلال ہیں, ٹھنڈا پانی حلال ہے, سب حلال ہے. اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھاتے, اور وہی کھانا ہم کھاتے ہیں فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد, رائٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندو, تم میرے حکم کی وجہ سے حلال سے اجتناب کر رہے ہو. ایون گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, تم فریج کھول کے نہیں کھاتے ہو, کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے, میں رب کو نافرمانی نہیں کرنی. میرے بندو جب تم میرے حکم کی وجہ سے حلال کو چھوڑ رہے ہو کچھ ٹائم کے لیے, تو تم باقی 11 مہینوں میں حرام کیوں نہیں چھوڑتے ہو میرے حکم کی وجہ سے؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ رمضانی مسلمان نہ بنے, پکے ٹکے مسلمان بنے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, لوگوں 50-50 نہیں, پورے کے پورا دین میں داخل ہو جائے.